اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ افراد کے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں اور عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک وہ اپنے جسم کے کسی حصے سے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں۔ ایسا کرنا ان کے لیے مستحب ہے۔ اذا دخل العشر، جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا تو پہلا عشرہ داخل ہو گیا۔ وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، اور تم میں سے بعض لوگ قربانی کا ارادہ کرتے ہیں، فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹیں، وَلَا يُكَلِّمَنَّ ظُفْرًا، اور ناخن بھی نہ کاٹیں۔ ایسا کرنا ان کے لیے مستحب ہے۔ حاجی جب احرام باندھ لیتے ہیں تو اس کے بعد حج کی پابندیاں ان پر شروع ہو جاتی ہیں، احرام کی پابندیاں ان پر شروع ہو جاتی ہیں، جہاں تک کہ وہ بال بھی نہیں کاٹ سکتے، ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے۔ تو قربانی کرنے والے افراد ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ بال کاٹنے سے رک گئے اور ناخن کاٹنے سے رک گئے، گویا کہ حجاج کرام کے ساتھ ایک قسم کی ان کی بھی مشابہت پیدا ہو گئی۔ اور بلکہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے، جن پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ بھی اگر حجاج کی مشابہت کی وجہ سے عشرہ ذی الحجہ کے چاند کے نظر آ جانے کے بعد سے لے کر قربانی ہونے تک، عید کی نماز تک، وہ اپنے بالوں کو نہ کاٹیں، اپنے ناخن کو نہ کاٹیں، تو امید ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی ثواب سے محروم نہیں فرمائیں گے، اللہ پاک ان کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ بہرحال قربانی کرنے والے افراد کے لیے بال و ناخن کا نہ کاٹنا یہ مستحب ہے اور حجاج کے ساتھ ایک قسم کی مشابہت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی عشرہ ذی الحجہ کی جملہ برکات، جملہ خیریں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔